میری والدہ کا تعلق ایک اعلیٰ گھرانے سے تھا۔ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ خدا جانے ابو کو کیا سوجی کہ ایک بدصورت اور کالی موٹی عورت سے دوسری شادی رچا لی۔ والد زیادہ امیر نہ تھے، 5 مرلے کا ذاتی مکان تھا اور اوس درجے کی ملازمت تھی، جبکہ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بس روکھی سوکھی پر گزر ہو رہا تھا۔ امی حساس طبیعت تھی، خوشحال میکے سے غربت میں آ گئی تھی، اوپر سے بد شکل سوتن کا صدمہ ان کو لے ڈوبا۔ ہماری نئی ماں بہت تیز ترار اور زبان دراز تھی۔ والدہ سنجیدہ اور خاموش مزاج تھی، سوتن کی کینچی کی طرح چلتی زبان ان کے لیے وبال جان تھی۔ ایک روز جب سوتن نے زبان درازی میں حد کر دی تو امی جان خود پر مٹی کا تیل ڈالا اور آگ لگا لی۔ زندگی تھی کہ بر وقت امداد سے بچ گئی۔ ہماری نئی ماں کا ایک کزن اسی وقت آ گیا۔ اس نے امی کو اپنے اوپر تیل ڈالتے دیکھ لیا، کیونکہ باورچی خانے کی کھڑکی عین گیٹ کے سامنے تھی۔ وہ دوڑ کر کچن میں گیا۔ امی اس وقت تک اپنے کپڑوں پر آگ لگا چکی تھی۔ آنن فانن اس شخص نے، جو شاید فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا، اپنا کوٹ اتار کر میری والدہ کے جلتے بدن کو اس میں لپیٹ دیا۔ امی کی زندگی تو بچ گئی، مگر ایک ہاتھ اور بازو جھلس گیا، جس سے وہ معذور ہو گئی۔ یہ ایسے صدمات تھے جنہوں نے ہم بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، خاص طور پر میرے بھائی کو، جو ان دنوں ایف اے کا طالب علم تھا۔ امی کے جھلسنے کا اس نے گہرا صدمہ لیا اور وہ چھوٹی امی کے خلاف ہو گیا۔ پہلی بار والد کے سامنے زبان کھولی، کہا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو علیحدہ رکھے، ورنہ میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ جس گھر میں ہر وقت چیخو پکار رہتی ہو، برکت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ رشتے دار اور پڑوسی ملنے سے کترانے لگے۔ والد صاحب کی اتنی تنخواہ نہ تھی کہ دوسری بیوی کو علیحدہ رہائش لے کر دیتے۔ سال بعد جب وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تو اس کے قدم مزید مضبوطی سے جم گئے۔ اب گھر سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان میرا بھائی تھا۔ اس کی پڑھائی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ سوتیلی ماں 1 منٹ آرام سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ جب دیکھتی وہ کتاب ہاتھ میں لیے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کوئی کام بتا دیتی۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ ذیشان بیٹا، جب بھی تمہاری چھوٹی امی کوئی کام کہے فوراً کر دیا کرو، انکار ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں تمہاری خود خبر لوں گا۔ ذیشان کے امتحان قریب تھے۔ چھوٹی ماں چاہتی تھی کہ یہ امتحان کی تیاری نہ کر سکے اور فیل ہو جائے۔ جان بوجھ کر ذیشان کو پڑھنے سے اٹھا دیتی اور کوئی کام بتا دیتی۔ ذیشان کا کافی حرج ہوتا تھا۔ تنگ آ کر ایک دن وہ پھوپھی کے گھر چلا گیا۔ وہاں بھی اسے سکون نہ ملا۔ شروع میں تو پھوپھی کے گھر والوں نے ہمدردی جتلائی اور پیار دیا، پھر وہ بھی اس کو بار بار بازار بھیجنے لگے۔ پھوپھی کے بچے خود کوئی کام نہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ والد صاحب نے فیل ہو جانے کا سنا تو جا کر اسے واپس گھر لے آئے۔ ذیشان کے گھر لوٹ آنے کا سب سے زیادہ صدمہ چھوٹی امی کو ہوا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے ذیشان کو فیل ہونے اور گھر سے بھاگ جانے کے تانے دینے لگی۔ ذیشان، تم بڑے بغیرت ہو، لوٹ آئے ہو، جب آنا ہی تھا تو گئے کیوں تھے؟ ذیشان کو ان باتوں سے دلی دکھ رہنے لگا۔ سوتیلی ماں ابو کے کان بھرتی کہ تمہاری آمدنی محدود ہے، جو بچہ فیل ہو اس پر روپیہ برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس پڑھائی سے ہٹا لو اور کسی ہنر سیکھنے پر لگا دو۔ ذیشان کو تیر کی مانند یہ تانے لگتے۔ اسے باپ کی دوسری بیوی سے رفتہ رفتہ نفرت ہونے لگی۔ اب وہ جو کام بتاتی منع کر دیتا، تب اس عورت کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگتی اور وہ 1 منٹ کے لیے چپ نہ ہوتی۔ ہم سب ذہنی اذیت میں گرفتار رہنے لگے تھے، خاص طور پر ذیشان تو گر زہریلے ماحول سے فرار حاصل کرنے کی خاطر ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری والدہ کو چپ لگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی۔ ذیشان گھر سے جاتا تو 2 دن تک نہ لوٹتا۔ کوئی نہ پوچھتا تم کہاں تھے، کہاں جاتے ہو، کہاں رہتے ہو۔ وہ کچھ غلط قسم کے لوگوں کے پاس رہنے لگا، جو دوسروں کو بلیک میل کر کے روپیہ بٹورتے، پھر جوا وغیرہ کھیلتے۔ ایک روز ان کے اڈے پر جھگڑا ہوا۔
ذیشان بھی وہی موجود تھا۔ پولیس ان لوگوں کے ساتھ میرے بھائی کو بھی پکڑ کر لے گئی اور خوب مارا۔ تھانے سے ابا جان کو فون آ گیا، وہ بڑی مشکل سے ذیشان کی ضمانت کرا کر گھر لائے۔ اس واقعے سے سوتیلی ماں کو جیسے سنہری موقع مل گیا، اب وہ ذیشان کی جانی دشمن بن گئی۔ والد کو بھڑکاتی وہ بیٹے پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ ذیشان جینے سے بیزار ہوا، اس کا دل دنیا سے اٹھ گیا۔ ایک روز اس نے کوئی زہریلی دوا پی لی، زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جان تو بچ گئی مگر وہ ذہنی طور پر مفروج ہو گیا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ کوئی اسے بلاتا تو وہ جگر پڑتا، سمجھانے لگتے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ تمام دوستوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، جب غصہ آتا تو جوش ہاتھ لگتی، اٹھا کر فرش پر دے مارتا۔ اب والد صاحب بھی ڈرنے لگے تھے کہ کہیں منہ کو نہ آ جائے۔ چھوٹی امی نے ہر جگہ میرے بھائی کو پاگل مشہور کر دیا، ہر ایک سے کہتی ذیشان پاگل ہو گیا ہے، آنے جانے والوں کو نصیحت کرتی، ادھر مت جانا، ذیشان بیٹھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر پر کچھ مار دے، جان سے جاؤ گے۔ بھائی اپنے بارے میں ایسی باتیں سنتا دانت پیس کر رہ جاتا، بس نہ چلتا تھا کہ اس عورت کا گلا گھونٹ دے۔ شاید امی کی خاطر وہ خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میری والدہ شور شرابے سے پریشان ہو کر رونے لگتی تھی۔ سوتیلی ماں کے مسلسل پاگل کہنے پر لوگ ذیشان کو واقعی پاگل سمجھنے لگے۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ چھوٹی امی نے ذیشان کو چھت پر بنے کمرے میں منتقل کرا دیا کہ پاگل ہے، کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ وہ بچوں سے پیار کرتا تھا اور ان کو کبھی کچھ نہ کہتا تھا، اپنا غصہ صرف چیزیں پٹک کر نکال لیتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ظفر صاحب رہا کرتے تھے، ان کی بیٹی روشنی میری سہیلی تھی، وہ میرے بھائی سے پیار کرتی تھی۔ جب اس نے ذیشان کی ایسی حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ تم بہن ہو، تمہیں اپنے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ پاگل نہیں ہے، حالات نے اسے ایسا کر دیا ہے اور تم لوگ بھی اس کے پاس نہیں جاتے، اس کو مکمل تنہائی کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ روشنی اگر تم کوشش کرو تو میرا بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھی، روشنی چاہتی تو چھت سے جا کر ذیشان سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک جرأت مند لڑکی تھی۔ چھوٹی امی کے منہ سے جب ذیشان کے لیے پاگل کا لفظ سنا تو پاگل کو دیکھنے کا شوق ظاہر کر کے سب کے سامنے زینے سے اوپر چلی گئی۔ ذیشان نے اسے دیکھا تو سلام کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی، پھر بولا تم اوپر کیوں آئی ہو؟ سب مجھے پاگل کہتے ہیں، کیا تم بھی پاگل کہنے آئی ہو یا پاگل کو دیکھنے آئی ہو؟ وہ بولی تم پاگل نہیں ہو، پریشان مت ہو، میں تمہیں پاگل نہیں سمجھتی، یہ تمہاری چھوٹی ماں کی سازش ہے جو تمہاری شخصیت کو پاگل دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے جس نے تمہاری ماں کو تو جلسی ہوئی گٹری بنا کر ایک کمرے تک حدود کر دیا ہے۔ جانتی تھی کہ تم بڑے بیٹے ہو، اپنی والدہ کی طاقت بن سکتے ہو، لہٰذا اس نے تم کو حالات کی مار دے کر پاگل مشہور کر دیا۔ ہمت نہ ہارو، خود کو سنبھالو، تم نے اگر ہوش سے کام نہ لیا تو سوچو کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا حشر ہوگا۔ محبت اور خلوص میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ روشنی کی باتوں نے ذیشان کی سوچوں کو بدلنا شروع کر دیا اور اس کی کھوئی ہوئی شخصیت کو بازیابی ملی تو اس نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا۔ اب جب بھی روشنی آتی وہ چھت پر جا کر ذیشان سے باتیں کرتی۔ چھوٹی امی نے اس معاملے کو بھی ایشو بنانا چاہا مگر اس نے کہہ دیا آنٹی آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، ہم بچپن میں ساتھ کھیلے ہیں، مجھے ذیشان سے بالکل ڈر نہیں لگتا، وہ تنہائی کی وجہ سے پاگل ہوا ہے، ملازمت کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ روشنی کی توجہ نے ذیشان کو نئی زندگی عطا کی، وہ پھر سے جینے میں دلچسپی لینے لگا، نہا دھو کر صاف ستھرا رہنے لگا، روز کپڑے بدلنے لگا۔ غرض روشنی نے مل کر ذیشان کو افسردگی کے اندھیرے سے نکال لیا، پھر وہ ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ وہ پیار کا پیاسا تھا، اپنے سارے غم دکھ اور محرومیاں بلا کر روشنی کے خیالوں میں کھو گیا۔ زندگی سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ روشنی کے کہنے پر اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔
چھت سے وہ اس کے ساتھ ہم کلام رہنے لگا، پڑھائی کی تلقین کرتی۔ دوبارہ امتحان کے لیے داخلہ بھی روشنی نے بجوا دیا۔ ذیشان نے توڑ پھوڑ کرنا، چیخنا چلانا چھوڑ دیا اور کورس کی کتابوں میں کھو گیا۔ امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ اس کی ہمت بن گئی۔ ایف اے پاس کر لیا تو روشنی کی والدہ آئی، میری ماں سے ملی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے بیٹے کو گھر داماد بنا لوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور مجھے بہت پیاری ہے۔ ہم میاں بیوی اس کو خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کے بیٹے کو چین اور سکون نصیب ہو۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ ظفر انکل ابو سے ملے، اس بارے میں بات کی۔ والد صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا سدھر جائے، افسردگی کے دلدل سے نکلے۔ انہوں نے ظفر انکل کو رضامندی دے دی۔ یوں خاموشی سے ذیشان کا نکاح روشنی سے ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر چھوٹی امی کو ہوئی تو وہ بہت تلملائی۔ روشنی کی ماں کے پاس جا کر کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جانتے بوجھتے بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکا پاگل ہے، فسادی ہے، پولیس کیس میں پکڑا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے والد نے اس کی جان چھڑائی تھی۔ اس کی ماں بھی پاگل ہے، جس نے خود کو آگ لگا لی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں ظفر کی بیوی نے کہا، تم اب آئی ہو جبکہ ہم ایک ساتھ بہت پہلے سے رہ رہے ہیں، برائے مہربانی ہم کو نہ سمجھاؤ۔ جس قدر میں ذیشان اور اس کی ماں کو جانتی ہوں تم نہیں جانتی۔ وہ 2 سال کا تھا تب سے ماں کے ساتھ میرے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ میرے آنگن میں کھیل کر بڑا ہوا ہے۔ ذیشان جیسا نیک طبیعت لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کو مرکز سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسے ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہے اور وہ ہم اسے دیں گے، اسی لیے اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ پاگل ہے یا نہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس وہ ہمارا بیٹا ہے۔ بیٹے اگر پاگل ہوں تو کوئی ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ شاید تم ان رشتوں کو نہیں سمجھتی ہو۔ ایسا ٹکا سا جواب سن کر وہ موٹی عورت اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ پھر ذیشان کی شادی روشنی سے ہو گئی۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا۔ وہ انکل ظفر کے ہاں ان کا گھر داماد بن کر رہنے لگا۔ انہوں نے ذیشان کو باپ کا پیار دیا، اسے عزت دی، اس پر بھروسہ کیا۔ ذیشان نے بھی ان کے بھروسے کا مان رکھا۔ ذیشان کو انکل نے اپنے کاروبار میں شریک کیا، بزنس کے گر سکھائے اور پھر سارا کاروبار اس کے سپرد کر کے خود آرام کی زندگی بسر کی۔ ذیشان نے بزنس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھالا۔ اللہ نے رزق میں بہت برکت دی۔ انکل کا کاروبار عروج پر جا پہنچا۔ دولت دن دگنی رات چگنی ترقی کی تو ہر کوئی ذیشان کی عزت کرنے لگا۔ وہی لوگ جو اس کو پاگل کہتے تھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ اس نے ہماری شادیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ روشنی بھابی ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے قدم قدم پر اپنے شوہر کی رہنمائی کی، اس کو عزت دی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی عزت دلوائی۔ عزت دینے والا تو رب العزت ہے کہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ جب کوئی نیک نیتی سے کام کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا بلکہ صدقے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور عزت بڑھا دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو میرا رب بھی اپنے اس عاجز بندے کو مایوس نہیں کرتا بلکہ رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ امی جان کو کھوئی ہوئی خوشی ذیشان نے دی۔ ہمارا کھویا ہوا اعتماد اپنے اسی بھائی سے ملا جس کو چھوٹی امی پاگل کہا کرتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد اس موٹی عقل کی عورت اور اس کے 3 بچوں کو بھی میرے بھائی ذیشان نے ہی سہارا دیا اور در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا۔ سچ ہے کہ کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے